کی طرف کچھ مائل ہو کر کمپرومائز شروع کر لیتے، سمجھوتا کر لیتے، لیکن یہ اللہ نے آپ کو خصوصی کیا رکھا؟ ثابت قدم رکھا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات رکھتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگنی ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین میں یہ نقطہ ثبات پڑا ہے کہ اللہ ایک آنکھ کے جھپکنے برابر لمحے بھی ہمیں اپنے آپ سپرد نہ کرو، بلکہ ہمیں اپنے نگرانی میں رکھو۔ یعنی آنکھ کے جھپکنے کے کتنا مرحلہ ہے، کتنا لمحہ ہے، اتنا لمحہ بھی ہمیں اپنے نفس کے سپرد نہ کرو، بلکہ یا حی یا قیوم تو ہی ہمارا مدد کرو۔ کیا کرو؟ آپ ہی ہمارا مدد کرو۔ تو یہ آج کا ایک نقطہ تھا، ثباتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مرحلے میں ثابت قدم رہنا۔ تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین سے ثابت قدمی کی دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ہر معاملے میں دین کے کاموں میں استقامت عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے، خصوصاً نزع کی حالت میں، خصوصاً نزع کی حالت میں، زنکدن کی حالت میں، جب انسان اس دنیا سے جانے لگے، اس مرحلے میں شیطان بھرپور کوشش کرتا ہے انسان کو پھسلانے کا اور انسان کو اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمان کرنے کا۔ اس وقت بھی اللہ سے ثبات مانگنا ہے، اور وہ ثبات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ اور اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ، آخری کلام جس کا لا الہ الا اللہ ہو، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، وہ ثابت قدم ہو کے جنت میں جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر معاملے میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ سا کے متعلق آج کا دوسرا حرف ہم پڑھیں گے۔ سا کے متعلق دوسرا حرف، سیرت سے ہم ایک اور گوشہ اللہ کے نبی کا لیں گے، ثناؤہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثناؤہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کی سیرت کا جو بھی طالب علم مطالعہ کرے گا، جو بھی پڑھنے والا اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھے گا، تو اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ عمدہ صفات ملیں گے۔ ان صفات میں آپ کا ایک صفت یہ بھی تھا کہ آپ اپنے صحابہ کا کسی نیک کام پر، کسی اچھے کام پر کیا کرتے تھے؟ تعریف کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تعریف کرتے تھے۔ اس سے دوستوں میں، ساتھیوں میں، آپ کے پیروکاروں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کو تسلی ہوتی ہے کہ ان کا اوپر ایک نگران ہے جو ان کے اچھے کام پر کیا کرتا ہے؟ حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ حوصلہ افزائی یہ انتہائی، آپ اس کو کہ انسان کو تیز کرنے والا ایک نسخہ کیمیا ہے۔ کسی نے، آپ کے بچے نے، آپ کے چھوٹے نے، بڑے نے، بیٹے نے، بیٹی نے، شاگرد نے کوئی اچھا کام کیا تو آپ اس کو نظر انداز نہ کریں۔ کیوں؟ اس سے اس کے اندر صلاحیتیں مر جاتی ہیں۔ صلاحیت کیا ہو جاتی ہے؟ مر جاتی ہے۔ آپ اس کے کام پر اس کو حوصلہ افزائی کریں تو اس سے دیکھو اگلے دن وہ اس سے بہتر کر کے آپ کو سبق سنائے گا، بہتر کر کے آپ کو کام کر کے دکھائے گا، بہتر رزلٹ دے گا۔ یہ محمد رسول اللہ کی سیرت میں ہمیں یہ نمایاں صفت ملتا ہے، نقطہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے صحابہ کے حوصلہ افزائی کرتے تھے، تعریف کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کو موٹیویٹ کرتے رہتے تھے۔ یہ آپ کی سیرت میں ہمیں یہ نقطہ ملتا ہے، اور ہمیں یہ نقطہ سمجھایا بھی ہے کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے یا آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اس کی نیکی کو نظر انداز نہ کرو، اس کی نیکی کو نظر انداز نہ کرو، بلکہ اس کا بدلہ دو۔ یعنی آپ کے بچے نے کوئی اچھائی کی ہے، اس کا وہ فوراً بدلہ دو تاکہ وہ اس سے خوش ہو کر آئندہ اور بہترین انداز سے وہ کام کرے۔ آپ کے ساتھ کسی نے نیکی کی، احسان کیا ہے تو آپ احسان فراموش نہ بنو، بلکہ اس احسان کا بدلہ دو اور اس کی تعریف کرو، اس کی کیا کرو؟ شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صنع الیکم معروفا، جو تمہاری طرف کوئی نیکی کرے، کوئی اچھائی کرے، فکافئوہ، اس کا اسی طرح نیکی کے ساتھ بدلہ دو، اسی طرح اس کے نیکی کے ساتھ کیا کرو؟ بدلہ دو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تمہارے اندر استطاعت نہ ہو، اسی طرح کا بدلہ نیکی کا نہیں دے سکتے ہو، فَقُولُوا، تو
اس وقت ایک بات کرو، وہ کیا ہے؟ اسی طرح ہی اس کے اس کام کی تعریف کرتے ہوئے ایک بات کرو، فقولوا جزاک اللہ خیرا، کیا کہو اس کو؟ جب تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اسی طرح نیکی کا بدلہ دو، تمہاری طرف کوئی نیکی کرے، معروف کرے، احسان کرے، اسی طرح بدلہ دو، فکافئوہ، اگر فإن لم تجدوا ذلک، اگر اس طرح بدلہ نہیں دے سکتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فقولوا جزاک اللہ خیرا، اس سے سامنے کیا کہو؟ اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا تعریف کرنا ہے۔ وہ اپنے نیکی پہ خوش ہوگا کہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ مجھے اس کا کیا کرے گا؟ نیک بدلہ دے گا۔ یہ اس کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ کسی سے دنیا میں نیکی اور طلب نہ کرے، لیکن میرے لیے شریعت کا یہ اصول ہے، شریعت کا یہ تعلیم ہے کہ میرے ساتھ جو نیکی کرے میں اس کی تعریف بھی کروں، اس کا شکریہ بھی ادا کروں، اس طرح اس کا بدلہ بھی دوں۔ اگر اس طرح بدلہ نہیں دے سکتا تو کم از کم جزاک اللہ خیرہ کہنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے بہت سارے صحابہ کرام کی کیا کیا ہے؟ ثنا کیا ہے، بہت سارے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، انفرادی طور پر بھی اور مجموعی طور پر بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام کی کیا کیا ہے؟ ثنا کی ہے، تعریف کیا ہے، حوصلہ افزائی کی ہے۔ جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ایک دفعہ ایک مجلس میں فرمایا، ان امن الناس علیہ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا، فی مالہ و صحبتہ، اپنے مال خرچ کر کے اور اپنا دوستی نبھا کر سب سے زیادہ مجھ پر جس نے احسان کیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انہوں نے اپنا مال بھی مجھ پہ خرچ کیا ہے اور انہوں نے اپنی دوستی بھی نبھا دی ہے، ہر معاملے میں، خوشی میں، غمی میں، تنگی میں، مشکلات میں، ہجرت میں، ہر جگہ، سفر میں، حضر میں، ہر معاملے میں انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اور اپنے صحبت اور دوستی کے ذریعے مجھ پر بڑے احسان کیے۔ اس جملے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی تعریف کر رہے ہیں، کس کے؟ ابو بکر صدیق کے تعریف کر رہے ہیں، ان کے شان بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے لفظ صاف ہے، ثناؤہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تعریف کرتے تھے کسی اچائی کام پر، جیسے ابو بکر صدیق کی۔ اور تب آپ نے فرمایا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ خَلِيلًا، اگر میں زمین میں کسی کو دوست بناتا، دلی دوست جس کو خلیل کہتے ہیں، جس کے بعد دوستی کا کوئی درجہ نہیں ہے، دوستی کے بہت سارے درجے، محبت کے 10 درجے امام طحاوی نے عقیدہ طحاوی میں ذکر کیے ہیں، محبت کے 10 درجے ہیں، الفت ہو گیا، نغینہ عام محبت ہو گیا، اس طرح کرتے کرتے سب سے جو بڑا درجہ ہے جس کے بعد دوستی اور محبت کا کوئی درجہ نہیں، وہ کیا ہے؟ خلت کا درجہ ہے، کیا ہے؟ خلیل ہونے کا۔ فرمایا اگر دنیا میں زمین والوں میں کسی کو جگری دوست بناتا، خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن چونکہ میں اللہ کا خلیل ہوں لہذا میرے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی خلت کی جگہ نہیں۔ ہاں میرا صحابی ہے، میرا دوست ہے، میرا اس سے محبت ہے، لیکن یہ محبت اس خلت اور خلیل والے درجے تک نہیں پہنچتی، وہ صرف اللہ رب العالمین کا میں خلیل ہوں، اللہ میرا خلیل ہے، اس لیے میں بندوں میں سے، انسانوں میں سے کسی کو خلیل نہیں بنا سکتا۔ تو یہ آپ نے ابو بکر صدیق کی کیا کی؟ ثنا کی، تعریف کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے فرمایا، کانا خیر فرساننا اليوم ابو قتادہ وخیر رجالتنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مشہور مشن ہوا، کچھ کافر آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اونٹوں کا ریوڑ تھا، اونٹوں کا جو باڑا تھا، اس پہ دعویٰ بولا، وہاں سے اونٹ چرا کر لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا، میں نے جلدی کیا مدینے کی طرف آواز لگائی، وہ چونکہ جو باڑا تھا ان کا وہ مدینے سے باہر تھا تھوڑا، تو میں نے مدینے کی طرف آواز لگائی کہ اللہ کے نبی کے اونٹوں پر حملہ ہوا ہے، غنیمت کے جو اونٹ ہیں بیت المال کے اس پر حملہ ہوا ہے، لہذا تیار ہو جاؤ، پہنچو۔ اور میں پیدل دوڑنے لگا ان کافروں کا پیچھا کرتے کرتے، وہ کچھ گھوڑوں پر اور کچھ اونٹوں پر تھے اور میں پیدل ان کے پیچھے تیز دوڑتا ایک ایک کو قابو کرتا رہا، تیر سے مارتا رہا، وہ اپنے سامان کو گراتے رہے اپنے آپ کو ہلکا کرنے کے لیے۔ جب انسان بھاگتا ہے تو پھر سامان گراتا جاتا ہے۔
اس سامان پر میں ایک اینٹ یا ایک پتھر رکھ لیتا تھا تاکہ پیچھے آنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ اس آگے مجاہد کا غنیمت ہے، اس آگے والے مجاہد کا کیا ہے؟ غنیمت ہے، اور یہ شریعت میں جائز ہے کہ آپ کچھ کارنامہ کر کے دکھاؤ کافروں کے خلاف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک خصوصی انعام دیتے تھے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا پیچھا کیا، ان کو کافی دور تک بھگایا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی اونٹیاں بھی ان سے چھڑائی، اور ان کے جو کمبل شمبل ان کے پاس تھے، جو تیر نیزے تھے، وہ بھی انہوں نے گرائے تھے، وہ بھی میں نے کیا کر دیے؟ غنیمت میں لے لیے۔ اتنے میں اللہ کے نبی پہنچے۔ ابھی اللہ کے نبی پہنچے نہیں تھے کہ میں نے درختوں کے جڑ میں دیکھا ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے، میرے اس آواز پر میرے پیچھے پیچھے گھوڑ سوار آ رہا ہے۔ جب میں نے قریب سے دیکھا تو وہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ لمبا واقعہ ہے، میں نے مختصر کے بتایا۔ اس واقعے کے بعد، اس مشن کے بعد، جب اللہ کے نبی کی اونٹنیاں واپس ریکور ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے تو ابو سلمہ نے کہا اللہ کے نبی میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے، وہ ابھی دور نہیں گئے ہوں گے، میرا اندازہ ہے کہ وہ فلاں چشمے کے پاس رک کر پانی پی رہے ہوں گے، لہٰذا ہمیں موقع سمجھتے ہوئے ان پر حملہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی مسکرائے، فرمایا بس کرو، اور بھی ان سے کیا کرنا ہے، یہ کافی ہے ان کے لیے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر فرساننا اليوم ابو قتادہ، آج ہمارا بہترین گھوڑ سوار کون ہے؟ ابو قتادہ ہے، جو سب سے پہلے مشن پہ پہنچا۔ اور خیر رجالتنا سلمہ، اور بہترین پیدل دوڑنے والا کون ہے؟ وہ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ ہے۔ تو یہ آپ نے اس کی کیا کی؟ حوصلہ افزائی کی، ثناؤہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی تعریف کی۔ اور یہ سلمہ ابن اکوع کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ انتہائی تیز رفتار شخصیت تھے، انتہائی پاؤں سے دوڑنے والے، انتہائی تیز رفتار دوڑنے والے تھے۔ اگر کوئی شخص اس کے ساتھ گھوڑے پر یا اونٹ پر چیلنج کرتا تھا، یہ اس کے لیے تیار ہوتے تھے، اور وہ پیدل دوڑنے میں انتہائی تیز رفتار تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آج ہمارا بہترین گھوڑ سوار ابو قتادہ ثابت ہوئے، اور بہترین پیدل دوڑنے والا کون ثابت ہوا ہے؟ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت ہوئے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قوموں کی بھی تعریف کی ہے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا خیر دور الانصار بنو النجار، انصار میں بہترین محلہ بنو نجار کا ہے۔ بہترین محلہ کن کا ہے؟ بنو نجار کا ہے، کیونکہ یہ ہر کام میں اللہ رب العالمین کے بات پر رسول اللہ کی اطاعت کے لیے سب سے آگے آگے ہوتے ہیں۔ فرمایا بہترین قبیلہ، بہترین محلہ انصار کے محلوں میں کون سا ہے؟ بنو نجار۔ پھر آپ نے اس کے بعد اور کبھی نام لیا، بنو سلمہ ہے، بنو عبد الاشہل ہے، بنو فلاں ہے، بنو فلاں ہے۔ تو یہ آپ نے ان کے نیکیوں کی وجہ سے، ان کے خدمات کی وجہ سے ان کی تعریف کی ہے، جو ہمارا نقطہ ہے کہ ثناؤہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ انصار کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، انصار کی عزت کو بیان کرتے ہوئے انصار کی تعریف کی۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان ناسا سلکوا شعبا وسلکت الانصار شعبا، اگر دنیا کے پورے لوگ، دنیا کے سارے لوگ کسی ایک راستے پہ چلنا شروع کرے، کسی ایک گاٹی پہ چلنا شروع کرے، اور انصار مدینے کے رہنے والے کسی دوسرے گاٹی پر چلنا شروع کرے، تو فرمایا لسلکت شعب الانصار، تو میں محمد رسول اللہ انصار کے راستے پر چلوں گا۔ یہ آپ نے ان کی کیا کی؟ ثنا کی، ان کے شان بیان کی، ان کی عظمت بیان کی۔ یہ انصار رضی اللہ، انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا لولا الہجرۃ لکنت مع الانصار، اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی، مکے سے مدینے آنا نہ ہوتا، تو میں پسند کرتا کہ میں انصاری ہوتا، میں پسند کرتا کہ میں کیا ہوتا؟ انصاری ہوتا۔ انصار کی اتنی بڑی فضیلت آپ نے ثناؤہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نقطہ ہم نے حرف سا کے ذریعے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی کیا کرتے تھے؟ تعریفیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ انصار نے اللہ کے نبی سے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو۔ یہ بہت انتہائی کمال کی حدیث ہے، اس پر ذرا غور کریں۔ اللہ کے نبی آپ کو اختیار دے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، اس میں پتہ چلتا ہے کہ ذہن کس کا کدھر ہے، کس کا ذہن کیا ہے، کہاں پر میرا اور آپ کا ذہن اٹکا ہوا ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے اور اللہ کے نبی مجھے اور آپ سے کہتے کہ چلو مانگو عبداللہ مانگو کیا مانگتے ہو، چلو مانگو عبد الرحمن مانگتے ہو کیا مانگتے ہو، یاسر مانگو کیا مانگتے ہو، جات مانگو کیا مانگتے ہو، تو ہم میں سے ہر ایک ذرا ابھی اپنے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر انصاف سے بتائیں ہم کیا مانگتے ہیں۔ ہمارا ذہن دنیا سے باہر جاتا ہی نہیں، صحیح بات ہے، جو انصاف والی بات ہے،
ہمارا ذہن دنیا سے باہر جاتے نہیں کہ بس اللہ کے نبی دعا کرو 2-3 کوٹیاں ہو 4-5 گاڑیاں ہو بینک بیلنس ہو بہترین بیوی ہو اور بس نوکر چاکر ہو. کیوں؟ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا. ایک دفعہ اللہ کے نبی نے انصاریوں سے مانگا آج مانگو کیا مانگتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں سے جب یہ بات کرنے لگے انصار صحابہ کرام آپس میں بیٹھنے لگے کہ اللہ کے نبی نے اتنا بڑا آفر دیا کیا مانگے. یہ مشہور حدیث ہے. کسی نے کہا کہ ہم مانگتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا کرو کہ ہمارے کیا ہو جائے باغات میں برکت ہو جائے ہمارے کھیتی باڑی میں کیا ہو جائے فراوانی ہو جائے. یہ بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئی. ان انصاریوں میں سے ایک نوجوان موجود تھا جس کی سوچ پر اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہی آفرین ہے. اس انصار نے کہا اے اللہ کے بندو سارے سرداروں سے کہا بڑوں بڑوں سے کہا اتنی بڑی آفر اللہ کے نبی نے دیا ہے اس کو محض دنیا کے کاموں پر ضائع نہ کرو. اللہ کے نبی دعا کر لیں گے باغات بھی برکت والے ہو جائیں گے کھیتی باڑیاں بھی درست ہو جائے گی دنیا بھی مل جائے گا لیکن ذرا اس آفر پہ سوچو یہ کتنا بڑا آفر ہے. تو فرمایا کہ پھر نوجوان تو کیا کہتا ہے تو مشورہ دو نا. فرمایا کہ اللہ کے نبی سے دعا کرو کہ یا اللہ رب العالمین سے دعا کرو اے اللہ کے نبی کہ اللہ ہم انصار کو بخش دے ہماری اولاد کو بخش دے. اللہ کے نبی نے اس وقت ایک دعا کی. اس دعا کو ذرا غور سے سنیے. فرمایا اللہم ارحم الانصار اے اللہ انصار پر رحم فرما وارحم ابناء الانصار اے اللہ انصار کے ابناء پر اولاد پر رحم فرما وابناء ابناء الانصار اے اللہ انصار کے بیٹوں پر رحمت فرما. 3 نسلوں پر اللہ کے نبی نے دعا کی ہے. یہ اس نوجوان کی سوچ کو داد ہے کہ اس نے اپنا سوچ اس دنیاوی 60 70 50 سال زندگی سے آگے دوڑا کر اس جہان سے ایک جہاں اور بھی ہے اس کی طرف نگاہ ڈال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کو اپنے لیے کارآمد بنایا اور آخرت اپنے لیے سواری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انصار کی تعریف کی ہے کہ اللہ انصار پر رحم فرما انصار کے بیٹوں پر رحم انصار کے بیٹوں پر رحم فرما. یہ سنن یہ مسند احمد کی روایت ہے جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح بھی قرار دیا ہے. تو اس میں ہمارے لیے جو نقطہ کیا ملتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کا کیا کرتے تھے تعریف کرتے تھے حوصلہ افزائی کرتے تھے. اس میں ہمارے رہنمائی ہے کہ ہم بھی اپنے ماتحتوں کے جب کوئی اچھا کام کرے تو ان کی حوصلہ افزائی کرے اس کا حوصلہ شکنی نہ کرے اس کے اچھے کام کو نیکی کو نظر انداز نہ کرے احسان فراموش نہ بنے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی طور پر بھی صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی ثنا کی ہے جس نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم. پھر اللہ کے نبی نے ایک موقع پر یہی فرمایا لا تسبوا احد من اصحابی میرے صحابہ میں سے کسی کو برا بلا نہ کہو. اگر تم میں سے کوئی اور ایک اٹھ کر آج احد برابر خرچ کرنا شروع کرے سونا تو صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کھجوروں تک اور جو تک نہیں پہنچ سکتا. تم ایک سونا پہاڑ خرچ کرو صحابہ کے ایک جو اور ایک گندم ایک کھجور کے نصف یا آدھے مد تک تم نہیں پہنچ سکتے. یہ کیا ہے ثنا ہے صحابہ کرام کی تعریف ہے صحابہ کرام کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو ہمیں سمجھنا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے اللہ کرے کہ میں اس کو اچھی طرح بیان کروں. اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھیں. اس میں اگر کوئی اچھائی ہے یا کوئی اس میں درستگی ہے تو وہ محض اللہ کا کرم اللہ کا فضل ہے. اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی ہے تو وہ مجھ سے اور میرے شیطان اور نفس کی طرف سے ہے. اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ثابت قدم رکھے. اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم فرما کر ہمیں محمد رسول اللہ کی سیرت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.